بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ $7 ارب کے اس قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان رواں برس جولائی میں اسٹاف معاہدہ ہوا تھا، جس کی منظوری گزشتہ رات IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے دی۔ اس منظوری کے بعد پاکستان کو جلد ہی $1.1 ارب کی پہلی قسط IMF سے موصول ہو جائے گی، جبکہ بقیہ لگ بھگ $5.9 ارب آئندہ 3 سال میں پاکستان کو مختلف اقساط میں دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے IMF سے $2.5 کروڑ کا پہلا قرض دسمبر 1958 میں حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک پاکستان 20 سے زیادہ مرتبہ IMF سے قرضہ حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان IMF سے قرضہ حاصل کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا نے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، ہم نے پاکستان کے لیے اپنا ریویو مکمل کر لیا۔ میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات کی ہے، جس سے معیشت میں بہتری آئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف قرض پروگرام کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے IMF پیکج کے حوالے معاونت فراہم کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق IMF پروگرام کی منظوری سے پہلے پاکستان کو جن کڑی شرائط پر عمل کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنے، ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی۔ تاہم اہم سوال یہ ہے کہ $7 ارب کا یہ قرض پاکستانی معیشت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس قرض کی حصول سے کیا ایک عام پاکستانی کی زندگی آسان ہو پائے گی؟ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد اس کی پاکستانی معیشت کی صورتحال پر اثرات کو ماہرین معیشت مثبت قرار دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی معیشت گزشتہ 2.5-3 سالوں میں منفی نمو کا شکار رہی ہے، جبکہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ، مہنگائی کی شرح میں تاریخی بلندی اور شرح سود میں اضافے کی وجہ سے بھی پاکستانی معیشت مسائل کا شکار رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند اور معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا اگر یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ گزشتہ سال مئی میں ملک میں مہنگائی کی شرح 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، تاہم اس کے بعد مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، اور رواں برس اگست کے مہینے سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب ملک میں مہنگائی 9% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ مالیاتی امور کی ماہر صنعت توفیق کا مزید کہنا تھا کہ بے روزگاری سے نپٹنے کے لیے پاکستان کو درآمد کو اجازت دینی پڑے گی تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے اور عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر مستحکم ہونے سے مرکزی بینک اور مانیٹری محاذ پر مدد ملے گی، جس سے شرح سود میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جو کاروبار کو چلانے کے لیے سود مند ہوگی اور لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکتی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2019 میں پاکستان کے لیے $6 ارب قرض کی منظوری دی تھی۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں 2 IMF پروگرام ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 میں بننے والی حکومت میں ایک پروگرام، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2013 سے 2018 میں حکومت میں ایک پروگرام، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک IMF پروگرام میں پاکستان شامل ہوا، جو تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد نواز لیگ کی سربراہی میں مخلوط حکومت نے جاری رکھا، جبکہ مسلم لیگ کے موجودہ دور حکومت میں یہ پہلا قرض